بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ سورہ عبسہ کل اس پر تھوڑی سی بات ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کچھ سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دینی امور پر کوئی بات چیت چل رہی تھی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ بیچ میں مخل ہو گئے تھے اور نبی اسلام کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگے جو اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے سکھا دیجئے۔ نبی اسلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں ان کے ساتھ مصروف ہوں، آگے پیچھے یہ ہاتھ آتے نہیں ہیں، اور اب یہ بیچ میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گیا ہے تو ان کو موقع لگا، یہ اٹھ کر جانے کی انہوں نے کی۔ یہ چیز نبی اسلام پر ناگوار ہوئی تو اللہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور وہ کل کا درس آپ نے سن لیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جو غلطی کی تھی اجتہادی، اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی، نبی اسلام کا مقصد یہ تھا یہ تو اپنا آدمی ہے، یہ بعد میں بھی اس کو ہم سمجھا لیں گے، یہ لوگ ہیں یہ نہ ماننے والے، یہ قابو نہ چڑھنے والے لوگ ہیں، اگر یہ آج ہاتھ میں لگے ہیں تو ان کو میں پہلے معاملہ ان کے ساتھ کر لوں۔ نبی السلام چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ پہلے ہو جائے، یہ اپنا اس کو بعد میں بھی دیکھ لیں گے، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی نیا آدمی اس کو پہلے فارغ کیا جاتا ہے، اپنوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ٹھہر جائیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ فمن شاء ذکرہ کلا انہا تذکرہ، قرآن ایک نصیحت ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہتا ہے اس نصیحت کو قبول کر لے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا پہلے میں ان کو فارغ کروں پھر اس کو کروں، نو، جو طالب ہے اس کو پہلے دینا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی صفات بیان کی کہ قرآن ہے کیا، کیسی عظیم المرتبت کتاب ہے، اور یہ مشرکین اس سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، اس سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ تو ان کی بدبختی، اور ہم ان کے در پہ ہو رہے ہیں۔ کیوں در پہ ہو رہے ہیں؟ وہ نہیں چاہتے، آپ کیوں چاہتے ہیں؟ قرآن کوئی معمولی کتاب ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ محفوظ صحیفے، عزت والے ورقوں میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، مرفوعات، بلند مرتبہ، مطہرہ، اور ہر قسم کی تحریف سے پاک، پاکیزہ، صاف ستھرے ورقوں پر لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور جن ہاتھوں نے ان کو لکھا ہے وہ ہاتھ بھی بڑے عزت والے اور نیکوکار ہیں۔ قرآن لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ عرش الہی کے نیچے ہے۔ فرمایا یہ قرآن ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جن اوراق میں یہ لکھا ہوا ہے وہ اوراق ہی بڑی عزتوں والے ہیں، بلند مرتبہ ہیں، مرفوعات، مطہرہ، صاف ستھرے، اس میں کوئی شرک کی آمیزش نہیں ہے، سنت میں بدعات کی گنجائش نہیں ہے، ہر قسم کی علائش سے وہ پاک اور صاف ہیں۔ جن ورقوں پہ لکھا گیا ہے وہ بھی معزز ہیں، محترم ہیں اور بلند مرتبہ ہیں، اور بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے لکھا ہے اس قرآن کو، یعنی فرشتوں نے، کہ وہ وہاں سے دیکھ کر اس کو منتقل کرتے تھے۔
اور پھر وہ اس کے مطابق لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، لکھنے والے جو ہاتھ ہیں وہ بھی کرام بررہ، عزت والے اور نیکوکار، یعنی اوپر اس کو فرشتوں نے لکھا، نیچے اس کو صحابہ نے لکھا۔ اوپر لکھنے والے بھی معزز اور محترم، نیچے اس کو کتابت کرنے والے نبی اسلام جو پڑھتے تھے صحابہ اس کو لکھتے تھے۔ کہا یہ بھی معزز، یہ بھی محترم، اور کسی قسم کی اس کے اندر انہوں نے تبدیلی نہیں کی، تحریف نہیں کی۔ یہ فرشتوں کی تعریف تو ہے ہی ہے، ساتھ صحابہ کی تعریف ہے کہ صحابہ نے اس قرآن کو لکھا اور جیسے اللہ نے اتارا ویسا لکھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اور یہ لکھنے والے نہایت معزز، محترم اور نیکوکار لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کی تعریف ہے۔ کاتبان وحی، وہی لکھنے والے مختلف صحابہ رہے، مختلف وقتوں میں ان کی تعداد کمی بیشی کے ساتھ رہی ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کاتبان وحی، وہی لکھنے والے جو ایک کمیٹی ہوتی تھی اس کے ہیڈ تھے۔ کاتب وحی ہیں جن کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے، کرام بررہ، جن ہاتھوں نے یہ لکھا ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، جن ہاتھوں نے لکھا ہے وہ بھی معزز، محترم اور نیک لوگ ہیں۔ ایسے عظیم المرتبت قرآن سے اگر کوئی بے اعتنائی برتتا ہے، اپنے لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا، جس کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اور نبی پر اتارا، نبی نے ان کو صحابہ کے ذریعے سے اوراق پہ اتارا، صحیفے، اور یہ صحیفے یہ اونچی بلندی، عزت اور احترام سے رکھنے والے لوگ۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، لعنت ہو، قتل ای لعنہ، لعنت ہو اس پر، پھٹکار ہو اس پر، ما اکفرہ، کس چیز نے اس کو اس پر آمادہ کیا کہ اللہ کی توحید سے منہ موڑے، اللہ کی توحید سے انکار کرے، قرآن سے استغنا کر رکھے، قرآن کو اپنی ضرورت ہی نہ سمجھے کہ مجھ سے میرا رب کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ خود مہربانی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ بددعا کون دے رہا ہے؟ خود اللہ دے رہے ہیں، خود، کہ جس کے پاس قرآن کا ٹائم نہیں ہے، وہ نہیں سننا چاہتا، نہیں لینا چاہتا، اس پر خدا کی مار ہو۔ میں تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ قتل الانسان، انسان سے مراد انسان کافر، جس کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قرآن وہ اپنے لیے رائے عمل نہیں سمجھتا، وہ اس کے لیے قرآن سے نہ اپنے عقیدے کی اصلاح لیتا ہے نہ اپنے عمل کی اصلاح لیتا ہے۔ ما اکفرہ، کس چیز نے اس کو اس پر مجبور کر دیا کہ وہ قرآن کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے، نبی کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اس کو سوچنا چاہیے کہ کس چیز سے اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو اپنی پیدائش میں غور کرے۔ اتنا مغرور، اتنا متکبر ہے کہ خدائی ہدایت پر کان نہیں دھرتا۔ من ای شیء خلقہ، کبھی سوچا اس نے کہ اللہ نے اس کو کس سے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، ایک بوند پانی سے۔ دوسری گائے وہ بدبودار، ایک گندا پانی، ایسا حسین، خلقہ، ایک بوند پانی سے اللہ نے اس کو بنایا۔ فقدرہ، پھر اس کی تقدیر، اس کے فیصلے سارے اللہ نے رحم مادر میں رکھ کر اس کے فیصلے کر دیے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، یہ کیسی زندگی گزارے گا، اللہ کے تو علم ازلی ہے اور ابدی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔
اللہ کو پتہ ہے میں کیا ہوں. یہ تو دنیا میں اللہ نے صرف اظہار کے لیے بھیجا ہے تاکہ بندہ کل قیامت کے دن جھگڑا نہ کرے کہ میں نے آزمایا کیوں نہیں. تو دنیا میں اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیا، چلو اپنے جلوے دکھا، اپنی اندر اصلیت دکھا. دنیا میں بھی آپ لوگ کہتے ہیں نا، ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں جو اصلی اور نسلی ہوتا ہے، فرق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ اصلی اور نسلی کے پتہ لگنے کے کچھ مواقع ہوتے ہیں کہ یہ اصلی اور نسلی ہے یا ایسے ہی اپنے آپ کو بنائے بیٹھا ہے، اس کے کچھ موقع ہوتے ہیں. تو اللہ نے بھی اس کو اصلی اور نسلی ہے یا نہیں ہے اس کو پتہ دینے کے لیے، اللہ کو تو پتہ ہے پر اس کو خود بھی پتہ لگے کہ میں اصلی تے نسلی ہوں یا نہیں ہوں، دنیا میں بھیجا. ورنہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے میں نے ایک بوند پانی سے اس کو بنایا، پھر ایسا حسین و جمیل انسان بنایا جس میں عقل نہیں، جس میں شعور نہیں. اس پانی میں کیا عقل ہے؟ ایک گندے پانی میں، ایک بوند قطرے میں اللہ نے حس، حواس، ادراک، شعور، عقل، حسن، جمال، کمال بنا دی، پیدا کر دیا اس کے اندر. ایک گندے پانی کے قطرے کو ایسا حسین انسان بنایا، عقل والا، سوچ والا، فکر والا، صحیح اور غلط کی تعیین کرنے والا، پہچاننے والا. لیکن یہ اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو دین کے لیے استعمال نہیں کر رہا، اللہ کی معرفت کے لیے استعمال نہیں کر رہا، اللہ کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کر رہا. وہ دنیا کے اندر دھگا ہے کس طرح میں راتوں رات امیر کبیر بن جاؤں، نامور بن جاؤں. قرآن میں ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو وہ خوب جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ کیسے ملنا ہے، اپنے کو بڑا کیسے کرنا ہے، فخر کیسے کرنا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے بالکل بے خبر ہے. اللہ کو کیسے منانا ہے، نبی کی اطاعت کیسے کرنی ہے، جنت اور اللہ کی رحمت کیسے حاصل کرنی ہے، اس کا ان کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. بخدا آج انہی حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں دنیا کا پوچھ لو، کوئی ہمیں سوال نہیں پیدا ہوتا ہمیں دھوکہ دے دے. ہم کہتے ہیں تیرے بھی پیو تو میں نے دھوکہ دینا ہے، میں نے سارا کچھ پتا ہے. اور دین کے معاملے میں بالکل نکم میں، جس نے جو نکیل چڑھا دی، جس نے بھی ہاتھ پکڑ لیا، نکیل پکڑ لی، اس کے پیچھے چلے گئے. کیوں گئے؟ لوگ ہمیں آسان شکار کیوں بناتے ہیں؟ توجہ رکھنا. لوگ ہمیں آسان شکار، مرزائی ہمیں آسان شکار سمجھ کر ہمارے اوپر محنت کر کے ہمارے ایک مسلمان شخص کو مرزائی کیوں بناتے ہیں؟ اب یہ کام شیعوں نے بھی شروع کر دیا ہے. وہ بھی پیسے دے کر لوگوں کو، غریب لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو پیسے دے کر مدد کر کے، ٹھیک ہے نہیں ہے، اور ان کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ تم علم لگاؤ تو سارے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے. اب لوگ پیسے دے کر ان کو شیعہ بنا رہے ہیں، شیعہ ان کو، لوگوں کو پیسے دے کر وہ شیعہ بنا رہے ہیں. باطل تو چلتا ہی زمین پر ہے، باطل تو انہی تین کاموں پر چلتا ہے بھائی. زن، عورت پیش کرتا ہے، عورت، یہی ان کا کام ہے. مرزائی شادی کراتے ہیں آپ کی، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، عورت بھی دیں گے، لڑکی بھی دیں گے، جرمنی کا، انگلینڈ کا، جدھر جانا چاہتے ہو ویزا بھی دیں گے. مسلمان آسانی سے اپنا ایمان دے دیتا ہے ایک لڑکی کے پیچھے، اور ایک جرمنی یا کینیڈا اور یا برطانیہ کے ویزے کے پیچھے. ہو سکتا ہے ان میں کچھ کوئی لوگ ایسے بھی ہوں جو کہ چلو یار لینے ہیں، ادھر جانے ہیں، تو پھر اگلا بعد صحیح ہوں گے. وہ بعد میں صحیح ہونے دیتے ہیں. جس نے آپ پر اتنا مال لگایا ہے وہ تجھے لائن سے ہٹنے دیتا ہے؟
تیری ایسی دی تیسی پھیر دیں گے اگلے. زن عورت، زر دولت جائیداد، زن زر زمین، انہی تین پر باطل کل بھی چلتا تھا، باطل آج بھی چلتا ہے. نبی اسلام کو بھی یہی تین چیزیں پیش کی گئی تھی. کس عورت پر ہاتھ رکھتے ہو؟ بولو. مال و دولت چاہیے، ہم جمع کر کے دیتے ہیں. سرداری چاہیے، ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں. نبی اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ پورا اس سورج جو پورے دنیا کو روشن کرتا ہے، یہ چاند، یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک میں چاند رکھ دو. یعنی پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی حسینائیں، پوری دنیا کی سرداری مجھے دے کر کہو اس مقصد کو چھوڑو، تو میں بھی کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. اسی پر قرآن میں وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. وہ جو وفد آیا تھا پورا ابو طالب کے پاس، انہوں نے کہا چلو جی چلو اٹھو نکلو، ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے الہوں پر صبر کرو. یہ تو سازش معلوم ہوتی ہے، کہیں پر کھڑا ہی نہیں ہوتا، کوئی چیز مانتا ہی نہیں. آج جو باطل ہمیں آسان ہدف بناتا ہے، آسان شکار بناتا ہے، کیوں بناتا ہے؟ کہ ہمیں اپنے دین کی بنیادی باتوں کا علم ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے، ہم نے کبھی قریب نہیں بیٹھے. السلام علیکم، یہ رمضان ایک مہینہ ہوتا ہے نا، مسلمان متوجہ بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف. امام نے السلام، ہم نے ایک اعلان کر دیا کہ بھئی نماز کے بعد درس ہوگا، یار کچھ بات ہوگی بیٹھ جاؤ، تو لوگوں کو ہو گیا ہو مولوی بدن ہن دروازہ جیل کا بند ہونے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے پیچھے مڑ کے دیکھو تو ایک دوسرے کو چڑھے ہوتے ہیں بھاگنے کے لیے. نہ انہوں نے پورے سال میں کوئی روزانہ سننا ہے، نہ مہینے میں سننا ہے، نہ ہفتے میں سننا ہے. جمعے کے ٹائم اس وقت آئیں گے جب امام نے جناب علی خطبہ دینے کے قریب. بعض لوگ تو دوسری اذان سن کر پھر گھر سے نکلتے ہیں. نہ انہوں نے رمضان میں گئے. تو اگر ان کو اللہ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کو تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. باتیں تو سخت ہیں، میں کیا کروں؟ یہ تو قرآن کی بات ہے، میں اپنی طرف سے سختی تھوڑی کر رہا ہوں. دوا تو کڑوی ہے، پئیں گے تو خارش ختم ہوئے گی نا. میں کڑوی دوائی نہیں کھاتا، خارش مٹھائی کھلاؤ اس سے ختم ہوگی، مٹھائی سے تو ختم نہیں ہوتی ہے، اور بڑھے گی. من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ. اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا، اس کے سارے فیصلے بھی کس نے کیے ہیں؟ خیر و شر کے سارے فیصلے کس نے کیے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کیے ہیں. تو بابا کل جانا ہے، بابا جی نظر رحمت کرو، بابا جی نظر کرم کرو. اللہ کہتے ہیں سارے فیصلے میں نے کیے، بابے نے کی کرنا ہے. تو رحم مادر میں تھا، میں نے تیری سارا کچھ لکھ دیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر. ثم السبیل یسرہ، پھر نکلنے کا راستہ بھی آسان کیا. دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ثم السبیل یسرہ، اللہ نے ہدایت کو آسان بنایا. اللہ نے ہدایت لینے کو بہت آسان. خدا پاک کی قسم، الف با تا ثا مشکل ہے، اے بی سی ڈی مشکل ہے، ہدایت لینا مشکل نہیں ہے، بہت آسان، بہت ہی آسان ہے. بڑا بدبخت ہوگا جو کہے گا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے پیدا کیا ہے. ہر آدمی کہے گا مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ بولو اللہ نے. اور اس سے پوچھو کیا اللہ نے کسی نے اللہ کو مشورہ دیا تھا کہ تمہیں بنایا جائے؟ وہ کہے گا نہیں. اللہ نے کسی سے مدد لی تھی تیرے بنانے میں؟ نہیں. پھر اللہ نے خود بنایا، اپنی مرضی سے بنایا. نہ اللہ نے کسی نے اللہ کو آئیڈیا دیا، نہ کسی نے مشورہ دیا، نہ کسی نے اللہ کی مدد کی، نہ اللہ نے کسی سے مدد لی. اتنی بات سب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ تو جو اللہ مجھے بنانے میں تنہا ہے تو کیا وہ میری حاجت براری اور مشکل کشائی میں تنہا نہیں ہو سکتا؟
مجھے بنانا مشکل تھا یا میری حاجت کو پورا کرنا مشکل ہے؟ بنانا مشکل ہے نا بظاہر، میری حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس نے بغیر کسی کے مشورے اور بغیر کسی کے تعاون کے مجھے بنا دیا، ایک نطفہ گندے سے حسین انسان بنایا، عقل دی، شعور دیا، فہم دیا، سوچ دی، فکر دی، اچھے برے کی تمیز دی، یہ سب کچھ اس نے اکیلے میں کر دیا، تنہا کیا۔ آج مجھے ضرورت پڑ گئی تو میں کہتا ہوں وہ میری سنتا نہیں ہے، اور یہ اللہ والے یہ ہماری بات موڑتے نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بد عقلی ہے، کیا سوچ ہے اس کی؟ اگر تھوڑا غور کرے تو اگر بنانے میں میرے لیے وہ واحد لا شریک ہے، مجھے بنانے میں، کائنات کو سجانے میں، تو میری حاجت براری، مشکل کشائی، داد رسی، فریاد رسی، مدد دستگیری میں بھی واحد لا شریک ہے۔ کتنا آسان ہے توحید کو سمجھنا۔ ہاں، میں نے ان سے پوچھ کے تو نہیں بنایا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ میں نے آسمان زمین بنانے میں، خود تمہیں بنانے میں کسی سے مشورہ تو نہیں لیا۔ اللہ قرآن میں کہتا، مدد تو نہیں لی، نہ مجھے کسی گمراہ شخص کی مدد کی ضرورت تھی۔ توحید سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو سمجھ آتی ہے جس کو آ جائے اس کے لیے اس سے میٹھی چیز کوئی اور جس کو نہ ہے تو وہ اس سے کڑوی چیز کوئی اور نہیں۔ تو اللہ فرماتے ثم السبیل یسرہ، ہدایت کو بھی آسان کیا اللہ نے، ہدایت کو مشکل نہیں بنایا۔ یہ ہدایت پیسے دے کر لینی پڑتی پتہ لگتا، یا رحم مادر سے نکلنے کا راستہ آسان کیا۔ کتنا وزنی ایک بچہ ایک چھوٹی سی جگہ سے اللہ اس کو باہر دے کر آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ کس طرح اللہ پورے سسٹم کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ آسانی سے بچہ باہر آ جاتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے جب تک اس کی زندگی لکھی تھی، عمر لکھی تھی، پوری کیا۔ اللہ ہی اس کو موت دینے والا، پھر اللہ ہی اس کو قبر میں رکھنے والا۔ اس کو اللہ نے قبر دی، یہ درندوں کی طرح باہر جانوروں کی طرح کھلا نہیں پڑا ہوا کہ پرندے اس کو نوچ نوچ کھا رہے ہیں۔ اس کی عزت کی، اس کی تکریم کی، اس کو قبر کی جگہ دی۔ قبر عالم برزخ کا نام ہے۔ قبر کس کا نام ہے؟ عالم ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے اس کو موت دی، اللہ نے ایک نطفے سے اس کو پیدا کیا ہے جی، اور اس کی سارا تقدیر، فیصلے اس کے حق میں جو کچھ تھے وہ اس کے لکھے، پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان کیا، پھر اللہ نے اس کو موت دی۔ یہ سارے کام کس نے کیا؟ فاقبرہ، پھر اللہ ہی نے اس کو قبر میں اتارا، اللہ ہی نے اس کو، حالانکہ قبر میں کون اتارتا ہے؟ انسان۔ کون اتارتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قبر میں میں نے اتارا۔ معلوم ہوا قبر محض گز دو گز کے گھڑے کا نام نہیں ہے، قبر عالم برزخ کا نام ہے، کہ اس کی روح کو لے کر برزخ پہنچا دیا، اس کی روح کو نکال کر برزخ میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اللہ اس کو دوبارہ اٹھا دے گا، سور پھونکا جائے گا، یہ باہر آئے گا۔ کلا، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کو اپنی تخلیق اور اپنی پیدائش کے جتنے مراحل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھے جیسا یہ بن گیا ہے، کہ میں نے اس کو حسن دیا، جمال دی، صورت دی، عقل دی، اچھے برے کی تمیز دی۔ اس نے اس ساری صلاحیتوں کو دنیا کمانے کے لیے اختیار کیا، میری معرفت پہ نہیں لگایا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لما یقضی ما امرہ، اس کو چاہیے یہ تھا کہ میں اللہ جو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق چلے، لیکن اس نے
جو کچھ اللہ نے اس کو حکم دیا اس کو اس نے پورا نہیں کیا. پوری کائنات اس کے لیے تھی اور یہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندیا جے عاجزی اور نیاز مندی سے نفع و نقصان کے عقیدے سے کھڑا ہونا ہے تو صرف میرے آگے، جھکنا بچنا صرف میرے آگے، پھیرے صرف میرے گھر کے، بوسہ لینا ہے تو میں نے حجر اسود رکھ دیا ہے. حجر اسود کے لیے آیا کہ گویا کہ وہ دنیا میں اللہ کا ہاتھ ہے، اس کو بوسہ دینا گویا جیسے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا. تو نے چمٹنا ہے تو میں نے ملتزم رکھ دیا. سجدہ کرنا ہے میں نے اپنا در رکھا ہے. نظر نیاز منت منتی اچھات چڑھاوے میں نے اپنے لیے رکھے ہوئے. تمہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ نے جو کچھ کہا اس کو اس نے پورا نہیں کیا، اس نے رب کی قدر نہیں کی. یہ ہر ڈیری پر جھکتا رہا، اللہ کا حق قبروں اور آستانوں اور مندروں کو دیتا رہا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. پہلے انسان کی تخلیق کا بتایا کہ کیسے ہم نے تجھے بنایا. اب اللہ کہتے ہیں ذرا اپنے کھانے کی طرف غور کر، یہ کس نے بنایا؟ تجھے تو میں نے بنایا، تو بھی مانتا ہے، اور تیرے لیے اسباب زندگی بھی میں نے دی، تو تجھے چاہیے تھی اطاعت بھی میری کرتا، اپنی صلاحیتوں کو میری معرفت کے لیے استعمال کرتا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے ذرا غور کرے اپنے کھانے کی طرف، یہ کہاں سے آیا؟ پوری دنیا لگی ہے تو تیرا ایک لقمہ بن کر تیرے منہ میں اترا. سورج، چاند، ستارے، سیارے، بہتے دریا، پہاڑ، یہ ساری کائنات نے مل کر تیری ایک لقمے پر کام کیا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے اوپر سے پانی برسایا، کسی اور نے برسایا؟ یہ بارش کے نظام کسی بابے کے ہاتھ میں تھا؟ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر زمین کو ہم نے چیرا، پھاڑا. آسمان و زمین میں نر مادے والا تعلق ہے. آسمان برستا ہے تو زمین اگلتی ہے. اوپر سے ہم نے آسمان کو برسایا، زمین کو پھاڑا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. اور پھر ہم نے اس کے اندر اناج اگایا، گندم اور چاول اگائے. وَعِنَبًا. انگور نکالے. وَقَضْبًا. ترکاریاں سبزیاں نکالی. یہ اللہ گنوا رہے ہیں، ہاں مجھے اور تجھے گنوا رہے ہیں، یہ سارے میں نے کیا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. زیتون اگایا میں نے، کھجور نکالی میں نے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. او گھنے باغات میں نے پیدا کیے، یہ کسی اور نے تو نہیں کیے. نہ کسی نے اللہ سے سفارش کی کہ جی ان کے لیے پھل پھول اور کھیتی اور کھانے پینے کا انتظام کرو. یہ سب میں نے نہیں کیا. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. میوے میں نے دیے، گھاس پھوس میں نے دی. گھاس کا تم میں اور آپ تو شہر میں جاؤ، دیہاتیوں سے پوچھ لو گھاس کی کیا اہمیت ہے. سردیاں آنے سے پہلے وہ گھاس کو بڑا بڑا گھاس اللہ اگاتے ہیں، پھر وہ سارے لوگ گھر والے کہیں دائیں بائیں کام پر گئے ہوئے تو وہاں سے بھی واپس آتے ہیں. کیوں جی؟ ہم نے گھاس کاٹ لی. یہی گھاس ساری سردی میں ان کے اور ان کے جانوروں کے لیے کام بناتی ہے. وَأَبًّا. گھاس. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اس سب کا مقصد تھا تمہیں فائدہ دینا، تمہاری زندگی کو آسان بنانا. وَلِأَنْعَامِكُمْ. تمہارے چوپایوں کے لیے بھی میں نے انتظام کیا، تمہارے لیے بھی کیا، تمہارے چوپائے اور جانوروں کو بھی میں نے انتظام کیا تاکہ ان سے دودھ اور گوشت تمہیں حاصل رہے. یہ کسی اور نے کیا یا کسی نے آئیڈیا دیا تھا؟ اور سنو، یہ سب کچھ میں نے کیا، اکیلے نے کیا. جو اللہ یہ سب کچھ اکیلے کر سکتا ہے وہ تمہاری حاجت براری اور مشکل کشائی بھی اکیلے ہی کر سکتا ہے. یہ سب تم نے مجھ سے مانگی نہیں تھی چیزیں، میں نے خود سے تمہیں دی ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو میں مانگتا ہوں، جو تم مجھ سے مانگتے اور میں وہ تمہیں نہیں دیتا، اور تم کسی اور در پر جاتے ہو کہ جی ہمیں وہاں سے یہ چیز لینی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اور یہ دنیا کا چل چلاؤ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک دن وہ وقت آئے گا جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی.
نفخہ اولا سور پھونکا جائے گا جس سے کان پھٹ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ. پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور وہ منظر کیا ہوگا؟ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ و ابی، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. وہ ابی، اپنے باپ کو دیکھ کر. وہ صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن ان کافروں میں سے ہر ایک کو پر ایسی حالت ہوگی، ایسی فکر اس کے اوپر ہوگی، یغنی ہی، جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. یہ کافروں کا حال ہے. اس دن لوگ ایک دوسرے رشتے ناتے دنیا میں جن پر فخر کرتے تھے، جن کے لیے اپنے مال اور جان کو لگا دیتے تھے، آج وہ رشتے ایک دوسرے سے بھاگ رہے کہ کہیں میری نیکی نہ لے لے، کہیں مجھے یہ اپنے ساتھ جوڑ کر میری تباہی نہ کر دے. مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوگا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا اس دن دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. ہاں، جنہوں نے دنیا میں زندگی کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقوں پر پورا کیا ہے، وہ ایسا نہیں ہوں گے، وہ ایسی حالت میں نہیں آئیں گے. وہ تو یاری دوستی میں ہوں گے، ہنستے مسکراتے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. آج تم یہ سوچتے ہو کہ یار میں اکیلا، میرے سارے بھائی دوسری طرف ہیں، میں ادھر کیسے آؤں، میں باپ کو کیسے چھوڑوں، میں ماں کو کیسے چھوڑوں، میں بیوی بچوں کو کیسے چھوڑوں. اس لیے یہ چیزیں بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے وہ حق کو سمجھتے ہیں لیکن اس ماحول کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اظہار حق نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ جی میرے امی بھی ادھر ہے، تو میرے ابو جی بھی، میرے بھائی بھی، میرا قبیلہ، تو میں اکیلا ہو جاؤں گا. اللہ نے کہا آج نہیں ہونا تو کل تو ہونا ہی ہونا ہے. جس دن ضرورت ہونی اس دن تجھے ہونا ہی ہونا ہے. مجھے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ لوگ، میں تو ان پر ناراضگی کی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ قریب کی مسجد چھوڑ کر ضیاءالعلوم کیوں جاتے ہو؟ وہ کسی نے کہا جی ہمیں سکون ادھر ملتا ہے، کسی نے کہا کہ کچھ اور جواب. یعنی کھل کر ہم بات بھی نہیں کر رہے. ہماری یہ حالت ہوئی ہے کہ جی وہاں کسی نے کہا جی کچھ لوگ اس طرح یہاں آتے ہیں، یہاں نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے. وہ مزے لینا اندے ہو، نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے، ادھر سکون ملتا ہے. ایک کون سی جواب ہے؟ ادھر سکون ملتا ہے. ان کو کہو کہ بھائی ہمیں وہاں نظریہ ملتا ہے، وہاں عقیدہ ملتا ہے، وہاں ہمیں ایمان ملتا ہے، ہمیں سنت کی اتباع کی تعلیم ملتی ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ ادھر ہے وہ کچھ ادھر ہے، آپ ادھر کیوں جاتے ہو قریب کی مسجد چھوڑ کر؟ وہ یہ آئے ہیں نہیں، وہ اصل میں وہ اصل کیا جو کچھ آپ کو یہاں ملتا ہے وہ کہیں اور دوسری اور جہاں آپ چھوڑ کر آتے ہیں وہاں سے ملتا ہے؟ ہم آپ کو توحید کا درس دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، سنت کے پیچھے لگاتے ہیں، رسم و رواج اور بدعات کے روکتے ہیں. آپ ان کو صاف بتائیں کہ میں جو نماز نہیں پڑھتا میرے عقیدے کا مسئلہ ہے، میرے نظریے کا مسئلہ ہے، میں ہر جائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں بدعتی انسان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. خدا پاک کی قسم اگر یہ آپ کے من میں نہیں، دل میں نہیں، اور آپ نہیں جی سکون ملتا ہے، نہیں جی ہمیں وہاں مزہ آتا ہے، نہیں جی وہاں ذرا کھلا ماحول ہے، تو پھر بیڑا غرق ہے. اس کا مطلب آپ نے آپ کو ایک رتی کا اجر نہیں. اس سے بہتر ہے تم ادھر ہی پڑھو بابا، ادھر ہی رہو، ادھر آندھی لوڑ کوئی نہیں، ادھر ہی رہو. پتہ ہی نہیں تمہیں، کھرے کھوٹے کی تمیز ہی نہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں. یہی تو اللہ انسان سے گلہ کر رہا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، کتنا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، اس کو بنایا کس نے، کس چیز سے بنایا؟
خلقہ فقدر، پھر اس کو حسن، جمال، شعور، ادراک، اچھے برے کی تمیز کس نے سکھائی ہے؟ یہ صلاحیتیں وہ دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے، دین کے لیے نہیں کر رہا۔ صاف کہو، ہمارے عقیدے کا فرق ہے، ہمارے نظریے کا فرق ہے، ہم ہر جائی لوگ نہیں ہیں، ہم یک جائی لوگ ہیں، ہم ماحول کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، ماحول کو اپنے ساتھ چلانے والے لوگ ہیں، کہ ماحول کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر چلانے والے لوگ ہیں۔ ہم ماحول سے متاثر ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ماحول کا رخ ٹھیک کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہوتا ہے لیڈر، ایک ہوتا ہے رہنما، دونوں میں فرق ہے۔ حالانکہ لیڈر انگلش کا لفظ ہے، رہنما عربی کا لفظ ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن زبان کا کتنا فرق ہے دیکھو، قربان جائے۔ کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کی خواہش کو دیکھتا ہے، جو عوام کدھر جا رہی ہے تو وہ بھی وہی بات کرتا ہے، اسی رخ پر چلتا ہے، تاکہ لوگ اس کے پیچھے جو ہے نا زندہ آباد زندہ آباد، پھر اس کے پیچھے زندہ آباد کے نعرے۔ کیوں؟ جو لوگ چاہتے ہیں وہی وہ بھی چاہتا ہے، اور لوگوں کی آواز بنتا ہے۔ اور رہنما وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی رائے پر نہیں چلتا ہے، وہ سیدھی راستے پر چلتا ہے اور لوگوں کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم غلط چل رہے ہو، تمہارا نعرہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے رہنما کے پیچھے کوئی تو زندہ باد اور کوئی مردہ آباد، لیڈر کے پیچھے ہمیشہ زندہ آباد، اور رہنما کے پیچھے کوئی کہتے ہیں جس کو سمجھ آ گئی وہ کہتا ہے زندہ آباد، مزہ ہی آ گیا، اور جس کو سمجھ نہ آئی کہنا مردہ آباد۔ اے جدو ہے مصیبت ہی کتی، جدو کھلوندہ ہے مصیبت ہی کردہ ہے، جدو کھلوندہ ہے توحید کی بات کر رہا ہوتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، شر پھیلاتا ہے، وہ پھر مردہ آباد کے اندر ہے۔ تو ہمیں نہ کسی کے زندہ باد سے کوئی لینا ہے، نہ کسی کے مردہ باد سے۔ تم سمجھو دین کو، نہیں سمجھو گے اللہ کے معاملے خود جاؤ گے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ، اس دن پھر آج رشتے نہیں چھوڑ رہے ہو کہ جی ہم کیسے چھوڑے رشتوں کو، اس دن تو رشتے چھوٹ جائیں گے، دیکھ کر بھاگو گے، دیکھ کے بھاگو گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، ہاں کچھ چہرے چمکتے دمکتے نور ایمان سے، جنہوں نے دنیا میں جوڑ اور توڑ صرف اللہ کے لیے رکھا، بولو جوڑ اور توڑ صرف اللہ کی نسبت سے رکھا، ماں باپ سے بھی جوڑا، رشتے ناتے، بیوی بچے دوست، دنیا کا جو بھی تعلق ہے اس کی جوڑ اور توڑ، کس سے جوڑنا ہے کس سے نہیں جوڑنا توڑنا ہے، یہ معیار کس کو بنایا؟ اللہ کو۔ یہ توحید ہے تو ٹھیک ہے، توحید نہیں ہے تو کوئی لینا دینا، ہاں ادب عزت احترام ہے ماں باپ کا رشتوں کا وہ کریں گے، لیکن ان کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی نہیں کریں گے۔ اور بابا ابا جی میرا تاڑا نال کوئی لینا دینا نہیں، توڑی راہ الگ ہے ساڑی راہ الگ ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں، کوشش کریں، نہیں سمجھتے ہیں تو ان سے کہیں، وہ کہے چل پتر چل دربار دے، ابا میں دربار سے لے کر نہیں جان لگا دینا، تو جا، میرا کی کم ہے دربار، اور میں کہنا اور تو کہنا، تو کون ہونا ہے؟ تو کہنا ہے میرا اللہ نے کہا نہیں جانا، نہیں جانا، تینوں پیو میرا اللہ نے بنایا، میرا پیو اللہ نے بنایا ہے، میں خود تو نہیں آیا، تیرا انتخاب میں نے نہیں کیا کہ یہ میرا باپ بنے۔ نظریاتی ہم آہنگی توڑنا اور جوڑنا صرف کس کے لیے؟ ہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ان استحبوا الکفر علی الایمان، کیا ہے وہ؟ ان سورہ توبہ میں اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر کفر کو ترجیح دیتے ایمان کے مقابلے میں، تو تمہارا کام ہے ان سے تعلق کو توڑ دینا۔ مومن بننا آسان کام ہے کہ میں بھی مومن ہاں، جڑا حبشی اٹھے ہو کہوے کہ جناب ادی میں کافور ہاں، کفر و شرک میں ڈوبا ہوا شخص کہ میں مومن ہوں، بات سمجھ آئی؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن چمکتے دمکتے نور ایمان والے،
جن کا دنیا میں تعلق اللہ سے تھا، اللہ سے تعلق کی بنا پر انہوں نے باقی تعلقات جوڑے، اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے پر باقی سب سے تعلق توڑے۔ اللہ کہہ رہے ماں باپ کو چھوڑو، یہ ایک مہددار کو جواب نہیں دے سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ان سے کہا آپ ان کو کہیں کہ فرق ہے یا نہیں، چند دن ہمارے ساتھ آ کے دیکھ لو نا، چند دن آؤ، ایسے کوئی بھی لوگ جی کیا فرق ہے، یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، جو بات وہاں ہوتی ہے وہ یہیں ہوتی ہے، ان کو آؤ جو فرق دیکھ لو، ٹھیک ہے نہیں، کیا بات ہوتی کیا نہیں ہوتی، آ جاؤ نا، کچھ دن بیٹھو، آؤ، پتہ لگ جائے گا۔ ضاحکۃ مستبشرہ، او ہنستے اور خوش و خرم کھلکھلاتے چہرے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، سیاہی ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی نشانی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کفر کیا تھا، توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کی طرف چلے گئے تھے، سنت کا راستہ چھوڑ کر بدعات اور رسم و رواج کی طرف چلے گئے تھے، اور فجرہ الفجرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، نافرمان لوگ تھے، یعنی ان کا عقیدہ بھی خراب تھا، عمل بھی خراب تھا، ان لوگوں کے اوپر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں دنیا میں اپنی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم ہر تعلق کو، دنیا میں سب سے بڑا تعلق ماں باپ کا ہوتا ہے، باقی سارے رشتے بات کے ہیں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوستی ہو، رشتہ ہو، بیوی بچوں کا تعلق، ان سب کو ہم نے اللہ کے تعلق سے جوڑ کر چلانا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو ہمارا بھی ہے، اللہ کے ساتھ نہیں تو ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک، یعنی اطاعت ہم ان کی نہیں کریں گے، ہاں رشتوں کا عزت احترام جہاں تک ہمیں حکم ہے ہم وہاں تک نبھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ عام طور پر ہم لوگ بچوں کو کہہ دیتے ہیں، بیوی کو، کہ جی تم میرے دل میں بستے ہو، نہ 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 نہ، میں اپنے طلباء کو بھی سکھاتا ہوں یہ بات کبھی نہ کیا کرو، دل میں میرا رب بستا ہے، میں نے اپنا دل اپنے اللہ کے لیے دیا، کسی اور کے لیے دیا ہی نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بیوی کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے لیے جی رہے ہیں، نہ بھائی نہ، معاف کرو، ہم تمہارے لیے نہیں جی رہے، ہم اپنے اللہ کے لیے جی رہے، ہاں تم ہمارے جگر ہو، ہمارے ٹکڑے ہو، دل نہیں، دل اللہ کا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں حق و سچ کی اتباع نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحیح اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، عقل، شعور، فہم، ادراک، اچھے برے کی تمیز، ہم اس سے اللہ کی معرفت لے سکیں، ہم پہچان سکیں یا اللہ کہ آپ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، ہم وہ کام کریں، اور جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں اللہ ہم ان سے بچنے والے بنیں، ہم اپنی صلاحیت کو اللہ آپ کی معرفت کے لیے حاصل کر سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔